تو یہ اصولی بات ہے کہ اللہ سے مدد لینے کے لیے کوئی زور زبردستی تو اللہ کے سامنے کر نہیں سکتے. تو پھر مدد لینے کا کیا راستہ ہوگا؟ کہ عبادت کا راستہ ہوگا. کہ عبادت ہوگی تو مدد ہوگی، عبادت ہوگی تو مدد ہوگی. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے میرے دوستوں، اللہ کی نعمتوں کو بھی دیکھنا ہے اور اللہ کی قدرت کو بھی دیکھنا ہے. ہاں، قدرت سے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں اور قدرت سے بڑی بڑی چیزیں بگاڑی ہیں. ہاں، ناراض ہوتے ہیں تو اپنے قدرت سے بڑی بڑی چیزیں بگاڑ دیتے ہیں. جی ہاں، ناراض ہوتے ہیں تو اپنی قدرت سے بڑی بڑی چیزیں بگاڑ دیتے ہیں. راضی ہوتے ہیں تو اپنے قدرت سے مشکل کام آسان کر دیتے ہیں. اس لیے کہ سارے حالات خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ سمجھنا چاہیے. سارے حالات کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ سارے حالات اس کے ہاتھ میں ہے جو رات اور دن کو پیدا کرتا ہے. تو رات دن کون پیدا کرتا ہے؟ کہ اللہ پیدا کرتا ہے. رات چھوٹی بنائی، دن بڑا بنایا، دن چھوٹا بنایا، رات بڑی بنائی. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں تو دن لمبا ہو گیا، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں رات لمبا ہو گیا. یہ مثال سمجھا کر یہ کرنا ہے. تمہارے حالات کو تنگ کرنا اور تمہارے حالات کو کھول دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس سے رات بڑی بنا دی، دن چھوٹا کر دیا، دن بڑا بنا دیا جیسے دنوں میں، اور رات چھوٹی ہو گئی. تو کہا تمہارے حالات کو تنگ کر دینا پریشانیوں سے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پریشانیاں اٹھا کر تمہارے حالات کو کھول دینا یہ کس کے ہاتھ میں؟ کہ یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. تمہارے اسباب سے، تمہارے مال سے، تمہاری تعداد سے کچھ نہیں ہوگا. جی ہاں، کہ ہماری تعداد بہت بڑی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. ہمارے پاس اسباب بہت ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. تمہاری اپنی طاقت بہت ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. تو کیا ہوگا؟ کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. ہاں، اللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہ اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں. یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں باتیں کرتے ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. سمجھے نہیں؟ کیونکہ اسے کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ ہم کو تو 1 منٹ کے بعد کی بات خبر نہیں ہے کہ 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا. بتا سکتے ہو؟ جب تم کو 1 منٹ کے بعد کی بات نہیں پڑتی وہ کیسے کہتے یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. امام نے پڑھا نہیں یتبعون الا الظن. یہ اپنے خیالات کے پیچھے جا رہے ہیں. ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اور خیالات سے کوئی حقیقی بات نہیں معلوم ہوتی. خیالات ہی ہوتے ہیں. حقیقی بات وہ ہے جو اللہ رسول بتاوے کہ ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری نظر ایک تو اللہ کی قدرت پر ہو اور ایک اللہ کی نعمتوں پر ہو. ہاں، ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر وہ اللہ لے لے تو آدمی کی زندگی تنگ ہو جائے. ہاں، ایک ہمارے ایک دوست تھے قریب کے گاؤں میں، بیمار ہو گئے. بیمار پڑسی کے لیے گئے. میں نے کہا حاجی صاحب کیا تکلیف ہے؟ کہ مولوی صاحب جو لعاب اندر پیدا ہوتا ہے وہ سوکھ گیا ہے. تھوک جس کو آدمی تھوکے تو گھن آوے. کوئی تھوکے تو ہم کو گھن آتے یہاں کیا تھوک رہا ہے. وہ لعاب سوکھ گیا اندر. اس کی پریشانی ہے. یہ بتایا انہوں نے کہ منہ میں جو لعاب پیدا ہوتا ہے وہ سوکھ گیا. پتہ چلا کہ وہ لعاب بھی کتنی قیمتی چیز ہے کہ اب اس کی دوائیں کرنی پڑ رہی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ وہ لعاب خود ہی پیدا ہوتا ہے اور جب اندر کھانا جاتا ہے آدمی چباتا ہے تو وہ لعاب اندر مل جاتا ہے، پھر وہ آسانی سے نیچے اتر جاتا ہے. یہ طریقہ ہے. تو وہ لعاب سوکھ گیا یعنی تھوک سوکھ گیا.
اور اسے دعا کر رہا ہے. تو بعض چیزیں تو وہ ہے کہ ان کا نعمت ہونا نظر آتا ہے، بعض چیزیں وہ ہیں ان کا نعمت ہونا نظر نہیں آتا، لیکن وہ نعمت ہے. وہ جب وہ ختم ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے. یہاں جب وہ ختم ہوتی ہے، وہ مٹ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب لاؤ وہ کہاں سے آئیں. اس لیے میں نے کہا کہ دو چیزوں پر نظر کرنے سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک اس کی قدرت اور ایک اس کی نعمت. یہ دونوں بندوں کی طرف آتی ہے. قدرت بھی بندوں کی طرف آتی ہے. اللہ کی قدرت سے آدمی بیمار ہوتا ہے، اللہ کی قدرت میں تندرست ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے مالدار ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے. یہ قدرت سے ہوتا ہے کہ حالات جو بنتے ہیں وہ قدرت بناتی ہے. حالات کون بناتا ہے؟ ہمارے پیسے حالات بناتے ہیں کہ پیسوں سے حالات نہیں بنتے. تو حالات کون بناتا ہے؟ کہ حالات اللہ بناتا ہے. بچپنے کی ایک حالت بنائی، جوانی کی ایک حالت بنائی، بوڑھاپے کی ایک حالت بنائی. 3 حالتیں تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے. 3 حالتیں ہم سب کے ساتھ ہے. بچپنا تھا وہ ختم کر جوانی دی، جوانی ختم کے بوڑھاپا دیا. یہ بوڑھاپا نے ایک بار موت دے کر سارے حالات ختم کر دیا. کچھ نہیں ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، مر گیا. مر گیا، مٹی کا ڈھیر ہے، لاش ہے. اب کچھ نہیں ہے. چاہے حکومت کا حاکم ہو، مال کا تاجر ہو، اب کچھ نہیں ہے. یہاں مٹی کا ڈھیر ہو گیا. یہ قدرت کہلاتی ہے. تو قدرت پر نظر کرنا، نعمت پر نظر کرنا، یہ اللہ سے تعلق پیدا کرانے کے لیے. ورنہ تو وہ اللہ کی نعمت سے بھی غافل ہے، اللہ کی قدرت سے بھی غافل ہے. جانور ہے. جی ہاں، جانور ہے. جانور کو خبر نہیں کیا نعمت ہے، کیا قدرت ہے. ہم کو اللہ نے سوچ سمجھ دی ہے. تو ایک تو میرے دوستو یہ سمجھنا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کی زندگی ذمہ داریوں کی بتائی ہے. کیا بتائی ہے؟ کہ ہم کو تم نے زندگی جو دی ہے وہ ذمہ داریوں کے لیے دی ہے. جیسے آپ نوکر رکھتے ہیں تو پیسے دینے کے لیے رکھتے ہو یا ذمہ داری کے لیے رکھتے ہو؟ بولو. یہ ذمہ داری کے لیے کہ نوکر ہمارا ڈرائیور ہے، ہمارا ڈرائیور ہے، یعنی گاڑی چلانا اس کے ذمہ ہے. اس کو نوکری کہتے ہیں. تو اللہ کو تو کسی نوکر کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اپنی قدرت سے سب کچھ کرے. ہم کو نوکروں کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ کا کوئی نوکر نہیں ہے. تو پھر کون سی ذمہ داری ڈالی ہے جب اس کو نوکری کی ضرورت نہیں ہے؟ تو کہ اللہ نے ذمہ داری عبادت کی ڈالی ہے. کس کی؟ کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ذمہ داری.